گھڑی کی سوئیاں 2 کا ہندسہ چھو چکی تھی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، اور بیڈ کے کنارے پر ایک چھوٹا سا سفری بیگ رکھا تھا جس میں چند ضروری کپڑے، کچھ پیسے اور وہ چند یادگاریں تھیں جو اس کے دل سے جڑی تھی۔ پریشا نے ایک آخری نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی سالوں سے تھی، مگر آج یہ سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر قدموں میں ہلکی سی بے قراری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ ٹھہر گئی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ دروازہ آہستہ سے کھولتے ہوئے اس نے باہر جھانکا۔ گھر نیند میں ڈوبا ہوا تھا اور صحن میں لگے درخت کی شاخیں ہوا کے نرم جھونکوں سے مدھم سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی، جیسے رات بھی اس کی رازدار ہو۔ دیواروں پر پڑتی مدھم چاندنی میں سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ پریشا نے ننگے پاؤں قدم باہر رکھا۔ فرش کی ٹھنڈک اس کے بدن میں سنسنی دوڑا گئی۔ اس نے سانس روکی، آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی راہداری میں آئی۔ دیواروں پر لٹکی تصویریں، صوفے، دروازے، سب کچھ اسے ایک پل کے لیے روکنا چاہتے تھے۔ دل میں کہیں گہرا درد اٹھا۔ کیا وہ واقعی اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے جا رہی تھی؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کی محبت کو یوں روند کر جا سکتی تھی؟ مگر دوسرے ہی لمحے اس کا دل کسی اور کی محبت سے بھر گیا۔ وہ جس کے لیے سب کچھ چھوڑ رہی تھی وہی اس کی منزل تھا۔ سیڑھیاں اترتے وقت اس کے قدم کانپے، ہر سیڑھی کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے رک کر سانس لیا۔ دروازہ قریب تھا اور آزادی چند قدم کے فاصلے پر تھی، مگر یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل میں ہزاروں وسوسے آئے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اگر امی جا گئی تو؟ اگر وہ وہاں نہ پہنچا تو؟ مگر پھر اس نے اپنا سر جھٹکا۔ نہیں، اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے مرکزی دروازے کی کنڈی کھولی۔ دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سے کھلا اور باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ یہ آزادی کی پہلی جھلک تھی۔ پریشا نے ایک پل کے لیے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور یہ سب اسے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا اور پھر ایک گہری سانس لے کر وہ باہر نکلی۔ ٹھنڈی رات کی تاریکی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کے قدم اب تیز ہو چکے تھے اور دل میں صرف ایک ہی امید تھی کہ کیا وہ وہاں ہوگا، سڑک کے کنارے اس کا انتظار کرتے ہوئے، اپنے بازو پھیلائے ہوئے، اسے اس نئی دنیا میں خوش آمدید کہنے کے لیے۔ لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ قدم اس کی زندگی میں کتنی بڑی مشکل کھڑی کرنے والا ہے، جس سے وہ نادان بالکل ہی ناواقف تھی۔ رات کی تاریکی میں دبے قدموں چلتی پریشا کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ گلیوں زار وسوسے تھے، مگر ان سب پر حاوی ایک جذبہ تھا، محبت۔ آج وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی، اپنے گھر کی محفوظ پناہ کا، ماں کی ممتا، باپ کا اعتبار۔ کیا یہ سب ٹھیک تھا؟ کیا وہ واقعی صحیح کر رہی تھی؟ مگر دل میں کہیں ایک اور آواز کھڑی تھی اور اس کے سفید رنگ پر اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی، اور اس کے آگے ایک مرد کھڑا تھا۔ الہان خان زادہ، 28 سالہ الہان خان زادہ ایک باروب اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ کی کلائی پر چمکتی قیمتی گھڑی کا ڈائل، اور چہرے پر جمی وہ سخت نظریں جو کسی بھی راہگیر کو ایک لمحے میں جھکا سکتی تھی۔ مگر جیسے ہی اس کی نظریں پریشا پر پڑی، ان کی سختی میں نرمی کھل گئی۔ وہ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اور اب وہ جب سامنے تھی تو اس کی سانسوں میں سکون اتر آیا۔ پریشا چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھوں میں پکڑا بیگ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ الہان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، مگر آنکھوں میں شدت۔ پریشا، اس نے آہستہ سے پکارا۔ پریشا کا تو جیسے دل لرز گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ ڈر رہی ہو؟ الہان نے اس کے قریب آ کر نرم مگر گہری آواز میں پوچھا۔ پریشا نے بامشکل سر ہلایا۔ میں نے صحیح کیا نا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی اور وہ اپنے گھر کی لاڈلی تھی، اور یہ قدم اٹھا کر وہ بالکل خوش نہ تھی، مگر یہ کرنے پر بھی اس کے ماں باپ نے ہی اسے مجبور کیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے الہان کا ذکر کیا تھا،
مگر اس کے بابا نے یہ ذکر جڑ سے ہی ختم کر دیا، یہ بول کر کہ ہم تمہاری شادی خاندان میں کریں گے۔ الہان نے گہری سانس لی اور نرمی سے اس کا بیگ تھام لیا۔ تم نے میرے پاس آنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے زیادہ صحیح اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پریشے کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ اپنے ہی فیصلے پر سوال کر رہی ہو۔ لیکن گھر، امی ابو، یہ سب سوالات اب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ الہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم میری ہو پریشے، اور میں تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے لہجے میں اتنی یقین دہانی تھی کہ پریشے کے آنسوؤں کی دیوار ٹوٹ گئی۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی اور الہان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ لڑکی بہت معصوم ہے، یہی وجہ تھی کہ شہر میں ہونے کے باوجود اس نے اس لڑکی کا انتخاب کیا تھا، ورنہ الہان خانزادہ غیرت کے نام پر قتل کرنے کو تیار رہتا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ الہان نے دوبارہ کوئی بات نہ کی تھی کیونکہ وہ حد سے زیادہ خوف زدہ تھی، اور فی الحال وہ اس کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے گاڑی فلیٹ کی جانب موڑ لی جو شہر میں موجود اس کے نام پر تھا۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچتے ہی الہان نے گہری سانس لی اور پریشے کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموش تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے۔ پراڈو کی روشنی بند ہوئی تو سڑک پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ الہان نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر پریشے کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ پریشے نے چھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ یہ 3 کمروں کا ایک چھوٹا مگر خوبصورت فلیٹ تھا۔ ہر چیز سلیقے سے سجی ہوئی تھی اور نفاست کا ایک مکمل نمونہ۔ ہلکی زرد روشنی پورے ماحول کو ایک دھیما مگر پرسکون رنگ دے رہی تھی۔ دیواروں پر جدید آرٹ کے چند خوبصورت فریمز آویزہ تھے اور سامنے ایک نفیس صوفہ سیٹ لگا تھا۔ ایک طرف کھانے کی میز پر کچھ چائے کے کپ اور پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، جیسے کوئی پہلے سے ہی تیار بیٹھا ہو۔ پریشے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اس نے فلیٹ میں موجود چند اجنبی چہروں کو دیکھا۔ الہان کے 3-4 دوست وہاں موجود تھے، خاموش مگر سنجیدہ تاثرات کے ساتھ۔ کونے میں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے جو نکاح پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ ان سب کی موجودگی نے پریشے کی گھبراہٹ کو مزید بڑھا دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خود کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کر رہی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں وہ بالکل اکیلی تھی، جہاں نہ اس کے ماں باپ تھے، نہ اس کا گھر، نہ وہ پرانی زندگی جس میں وہ سانس لیتی تھی۔ بیٹھو، الہان نے نرمی سے کہا اور اس کے لیے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ پریشا نے بنا کچھ کہے بیٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے۔ الہان اس کے پاس آیا اور چھپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پریشان مت ہو، اس نے دھیرے سے کہا، یہ سب تمہاری بہتری کے لیے ہے، ہم نکاح کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں۔ پریشا نے آنکھیں بند کر کے سر ہلا دیا مگر اس کے لب کپ کپ آ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کھنکار کر ماحول میں سنجیدگی بڑھائی اور نکاح کا آغاز کیا۔ کیا آپ پریشے بنت زاہد رضا بغیر کسی دباؤ کے الہان خانزادہ سے نکاح قبول کرتی ہیں؟ پریشے کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، وہ جیسے خلا میں تھی، ہر چیز دھندلی ہو گئی تھی۔ اور پھر اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے الہان کو کھڑا دیکھا۔ وہ اپنی ساکت آنکھوں سے بس اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پریشے، الہان تھا۔ پریشے نے ہلکی کپکپاہٹ کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا اور اس بار بھی اس کے لبوں سے وہی الفاظ نکلے مگر اس کی سانسوں میں بوجھ تھا۔ تیسری بار اس کے کہنے کے بعد نکاح مکمل ہو گیا اور گواہوں نے تصدیق کی۔ بالکل اسی انداز میں یہی سوال الہان خانزادہ سے کیے گئے تھے اور اس نے تینوں مرتبہ بہت ہی سنجیدگی سے نکاح قبول کیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور اس پورے انتظام میں صبح کے 4 بج چکے تھے۔ پورے فلیٹ میں خاموش سا شور تھا، پریشے کی سانسوں کا، اس کے دل کی دھڑکنوں کا اور اس نئے تعلق کی حقیقت کا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد الہان نے ایک نگاہ اپنے دوستوں پر ڈالی۔ وہ سب خاموشی سے کھڑے تھے مگر جیسے ہی اس نے ایک ہلکی سی جنبش دی وہ اشارہ سمجھ گئے۔ ایک ایک کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مولوی صاحب بھی اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گئے اور چند ہی لمحوں میں فلیٹ میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اب وہاں صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، پریشے اور الہان۔ پریشے خاموشی سے بیٹھی تھی مگر جیسے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے غلط کیا،
اس نے سر جھکاتے ہوئے روتے ہوئے کہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور بے بسی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے سسکنے لگی۔ الہا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی بے چینی تھی جو ایک پرندے کے گھونسلے سے گرنے پر ہوتی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا، صوفے کے کنارے پر بیٹھا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پریشے، اس نے نرم مگر گہری آواز میں کہا، جو ہوا وہ ہمارے نصیب میں لکھا تھا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم نے تو صرف اپنے دل کی سنی ہے۔ پریشے نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ ممی پاپا، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، میں نے… الہان نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ بس، اب اور کچھ نہیں۔ تم نے دھوکہ نہیں دیا، تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن وہ سب سمجھ جائیں گے۔ پریشے کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مگر الہان کے لہجے کی مضبوطی نے اس کے دل میں ہلکی سی امید جگا دی۔ میں بس ڈر گئی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ الہان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا کہ میں ہوں نا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پریشے کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے جیسے ان گہری سیاہ آنکھوں میں کھو گئی جہاں صرف سکون تھا۔